اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ گفتگو ہو رہی ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر آج کل کے اس ٹائم کے اس ایرا کے چیلنجز کو کس طرح سے ہم نے ٹیکل کرنا ہے، کس طرح سے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو اوورکم کرنا ہے اور اپنے معاملات کو سیدھا لے کر جانا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان اسپیشلی اس کا روزہ اٹ سیلف انسان کے لیے بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے اور اس کے تھرو وہ ایک تقویٰ کے لیول کو حاصل کر سکتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آپ کو سپورٹ کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اور یہی کہا گیا ہے کہ لعلکم تتقون، شاید کہ آپ متقی بن جائیں۔ دوسری چیز جو میں 2-3 دن سے آپ کی خدمت میں گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن ہی وہ چیز ہے جو ہمیں فتنوں سے نکال سکتی ہے، اندھیروں سے نکال کر نور اور لائٹ اور ہدایت کی روشنی کی طرف لے کے جا سکتا ہے، اور قرآن کریم کی تعلیمات اور اس کے اوپر عمل ہی ہماری نجات کا سب سے بڑا ضامن ہے۔ اس وجہ سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید کی جو ٹیچنگز ہیں، جو اس کی نیئرنس ہے، اس کے ساتھ تمسک ہے، وہی در حقیقت ہمیں جب آگے کی طرف لے کے جا سکتا ہے، تو پھر ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کو ایوائڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو آج کل کے دور میں ہمیں چیلنجز کو سپورٹ کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس ماہ مبارک رمضان کا بھی خاصہ ہے، اس کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں جس کی تعلیمات دی گئی ہے۔ خود دعا ایک بہت بڑا اسلحہ ہے، ایک بہت بڑا ویپن ہے، اور یہی کہا گیا ہے کہ آپ انبیاء کے اسلحے کو پکڑ لیں، علیکم بصلاح الانبیاء، احادیث شریف میں یہ ورڈنگ ملتی ہے۔ اور اس کا مطلب جب پوچھا گیا کہ کیا چیز ہے وہ، کہا کہ الدعا، وہ دعا ہے۔ انبیاء کا ویپن دعا تھا، اور اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے کہ دعا در حقیقت ہے کیا۔ لیکن انفارچونیٹلی وہی بات کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کی تھی کہ خطبہ امیر المومنین کے اندر ہے کہ انسان کی فتنے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ اہواء تتبع، کہ ایسی اہواء اور ایسی خواہشات اور ڈیزائرز ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے، اور اس دعا کو بھی ایسے خراب کر دیا گیا ہے، کنفیوز کر دیا گیا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ دعا ہے یا پھر کچھ اور ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم اس کو ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم فرقان حمید کی طرف، تو ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ دعا کیجئے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ غافر کے اندر، قَالَ رَبُّكُمْ، آپ کے رب نے کہا ادعونی، مجھے پکاریے۔ یہ حکم قرآن اور حکم خدا ہے، حکم پروردگار ہے کہ مجھے پکارو۔ فرسٹ آف آل تو اسی چیز کو ہم دیکھ لیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی پکارنا ہے، اور اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ مجھے ہی پکارو، ادعونی استجب لکم، میں ہی تمہاری دعاؤں کو، میں ہی اس کا آنسر اور اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، اس کے لیے استجابت کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے پراؤڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ایروگنٹلی ان کو ایوائڈ کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان کو عنقریب ضرور بضرور جہنم میں ڈسگریسفلی، یعنی کہ ڈسگریسفلی کا مطلب ہے کہ بالکل ذلیل کرتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب یہاں پر دو چیزیں واضح ہیں کہ ایک تو حکم دعا، خود پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، حکم کر رہا ہے کہ آپ مجھ سے مانگیں،
آپ مجھ سے طلب کریں، آپ مجھ سے ایوائڈ نہ کریں مجھ کو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایوائڈ کرنے کو گناہ سمجھا اور کہا کہ یہ دس از دا ریزن کہ آپ اس کی وجہ سے کہ اگر ایوائڈ کریں گے اور مجھے نہیں پکاریں گے اور میری عبادت ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے آپ ایوائڈ کریں گے تو آپ جہنم میں خدا نخواستہ ڈسگریسفلی اور ذلت کے ساتھ داخل ہوں گے۔ دوسری یہ کہا گیا ہے کہ دعا عبادت ہے، اور یہ روایت میں بھی ملتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا ہی در حقیقت عبادت کا نچوڑ ہے، اصل دعا ہی عبادت ہے، یعنی دعا در حقیقت اصل عبادت ہے، یعنی کہ عبادت کو، یعنی کسی بھی ورشپ کو، اللہ سبحانہ وتعالی کے نیرنس کو، اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ کی روح، اسپرٹ، وہ در حقیقت دعا ہے۔ اس چیز کو ہم، اس کی اہمیت کو خود اندازہ لگائیں۔ تو یہ تیسرا عنصر جس کے ذریعے سے ہم اپنے پرابلمز کو سولو کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو روایات، اکارڈنگ ٹو قرآن کریم، وہ دعا ہے۔ اور دعا کیا ہے کہ در حقیقت اس کی بھی ایک ڈیفینیشن جو ہمیں مختلف کتابوں میں ملتی ہے، دعا در حقیقت طلب ہے، ڈیمانڈ ہے، ایک دانی کا ایک جو ہے وہ عالی سے، ایک ادنا کا ایک اعلیٰ سے، یعنی کہ ایک حقیر چیز، حقیر کوئی شخص یا حقیر جب اعلیٰ سے طلب کرتا ہے اس کو دعا کہتے ہیں۔ تو یہ کوئی حکم نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آرڈر دے رہے ہیں یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی بات منوا رہے ہیں، نہیں، جب بھی کوئی گھٹیا، کوئی کمتر، کوئی ادنا، کوئی دانی اپنے عالی اور اعلیٰ سے طلب کرتا ہے تو اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ تو یہ طلب کا جملہ تو آنا ہی ہے، وہ جو لیٹر ہوتا ہے، جو ہم سینٹنس استعمال کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو عربک ٹرمز کے اگر ہم استعمال کریں تو وہ در حقیقت امر ہی کا ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب بھی یہ ڈائریکشن بدل جاتی ہے کہ جب چھوٹا طلب کر رہا ہے تو وہ دعا بن جاتی ہے، جب بڑا طلب کر رہا ہو تو وہ حکم بن جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ہم سے طلب کیا ہے کہ آپ مجھ سے طلب کرو، اللہ طلب کر رہا ہے تو یہ حکم بن رہا ہے، اور جب ہم طلب کریں گے تو یہ دعا بن جائے گا۔ تو یہ ایک نقطہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آرڈر نہیں دے رہے، بلکہ ہم اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس سے طلب کر رہے ہیں جو دعا کہلاتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اور یہی عبادت بھی ہے کہ طلب کرنا ایک ادنا کا اعلیٰ سے، یہ عبادت ہے۔ اور وہی آیات جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، سورہ بقرہ کی 183 سے لے کر ٹورڈز اگر ہم چلتے جائیں تو اس میں 186 کے قریب جا کر ہمیں کہا گیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے، میرے سرونٹ، میرے بندے، میری عبادت کرنے والے آپ سے سوال کریں اے میرے حبیب میرے بارے میں، عنی، تو کہو کہ میں کہاں پر ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں بالکل ان کے قریب ہوں، میرا ان کا کوئی فاصلہ، فرق، درمیان میں کوئی ڈسٹنس کسی قسم کا نہیں ہے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، کہ میں اس دعا کو، پکارنے والے کو، طلب کرنے والے کو، مجھ سے ڈیمانڈ کرنے والے کو، مجھ سے سوال کرنے والے کو سنتا ہوں اور اس کو جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، اور میں اس کا استجابت کرتا ہوں، میں اس کو جواب دیتا ہوں، میں اس کا آنسر دیتا ہوں۔ اب یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی، ایک اتنی بڑی آیت ہے، اتنی بڑی نشانی ہے، اس کو چھوڑ کر ہم دوسری چیزوں کی طرف جا رہے ہیں کہ بس ہم جو ہے وہ دوسری اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہٹ کر ایسی چیزوں کو درمیان میں لے کر آئیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خود کا یہ حکم ہے، اور یہ ائمہ علیہ السلام کی روش بھی ہے، جو انشاءاللہ آنے والے منٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس وہ مجھ ہی سے استجابت کو طلب کریں، میں ہی وہ ہوں کہ جو مستجیب ہوں، جو جواب کو دینے والا ہوں، جو جس کو مستجاب ہوں، بلکہ مجھ سے ہی آپ طلب کیجئے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ ہی پر ایمان لے آئیے، ان کو چاہیے کہ وہ میرے اوپر ہی ایمان لے کر آئیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ رشد و ہدایت حاصل کر لیں۔ عزیزان محترم، یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ کر اس پر حق کی مہر ثابت کر دی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارنا ہی در حقیقت ہدایت ہے، اور لعلہم یرشدون یہاں پہ کلیئر کٹ بات ہے۔ اب جتنی بھی ہم تعویلیں کر لیں، جتنی بھی ہم اس کی انٹرپریٹیشنز لے آئیں، جتنے بھی اس کے پیچھے وہ سارے معاملات کو لے آئیں،
اصل یہ ہے کہ عبادت ہی در حقیقت وہی دعا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آپ کو لنک کرتی ہے اور اللہ سے آپ جو ہے وہ مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ اب یہاں پر ہمیں روایات ملتی ہیں جو صحیح روایات ہیں۔ جناب زرارہ سے روایت ملتی ہے، ابی جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے انہوں نے نقل کیا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین والی آیت جو ہے سورہ غافر کی، یہاں پر فرمایا کہ هو الدعا، یہ در حقیقت دعا ہے۔ اس کی تفسیر میں ہمیں ملتا ہے یہ در حقیقت کیا ہے؟ دعا ہے۔ فَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَا، سب سے افضل اور اعلیٰ ترین عبادت وہ دعا ہے۔ افضل یعنی بالکل ڈسٹنگوش اور علیحدہ اور خوبصورت اور کہیں کہ اعلیٰ ترین جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہا کہ قُلْتُ، میں نے کہا، اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ علیم حلیم، کیا میں نے ان سے کہا کہ یہ آیت کہ اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حلیم کہ جناب ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ کمپیشنیٹ تھے، حلیم تھے، اور یہ کون تھے کہ جو اواہ تھے، کہ جو پلٹ پلٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنے والے تھے۔ فرمایا خود آپ نے اس کی تشریح کے اندر، قال الاواہ، اواہ کا مطلب کیا ہے؟ هو الدعا، کہ جو سب سے زیادہ دعا مانگتا ہو، اٹھتے بیٹھتے پلک چھپکتے، بیماری میں، تنگی میں، فراخی میں، ایز کے وقت، ڈیفیکلٹیز کے وقت، جب انسان جو ہے وہ رچ ہوتا ہے، جب انسان بہت زیادہ امیر ہو اس وقت بھی، اور جب انسان کے پاس کچھ نہ ہو، مشکلات ہوں، تنگی ہو، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ در حقیقت بار بار اللہ کو پکارنا، یہ وہ خصوصیت ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی قرآن کریم کے اندر اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے اور ان کی ایک ایٹریبیوٹ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ پروردگار کو پکارنا، اور وہ بھی بار بار پکارنا، اور ہر لحظہ پکارنا، اٹھتے بیٹھتے پکارنا، یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ خصوصیت ابراہیمی ہے۔ اپنے پکار کو پروردگار کے ساتھ منسلک کرنا اور اس کی طرف دل کے ساتھ رجوع کرنا۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بیٹھ کر اونچا اونچا یا اللہ کرے ہی تو پروردگار جو ہے وہ سنتا ہے، نہیں، بلکہ ہر لحظہ دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ پروردگار کے ساتھ اٹیچ ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ خصوصیت ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حماد بن عیسیٰ عن ابی عبداللہ علیہ السلام سے حدیث نقل ہوتی ہے، سمعت یقول فی حدیث، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک حدیث میں کہا گیا ہے، ان الدعاء هو العبادہ، ان اللہ عز وجل یقول ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ یہ والی آیت مجیدہ جو ہے وہ اس کے اندر اس کا کیا جو ہے وہ تفسیر ہے کہ وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان کو جہنم میں ڈسگریسفلی ڈال دیا جائے گا۔ سورہ غافر کی جو آیت موجود ہے، کہا کہ وقال، تو امام نے کہا ادعونی استجب لکم، اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھے پکارو، مجھے ہی پکارو، ادعونی استجب لکم، میں ہی تمہیں جواب دینے والا ہوں، اس کا آنسر دینے والا ہوں۔ پھر نبی اکرم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، افضل العبادت الدعاء، یہ ہے کہ سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے ڈیفرنٹ جو عبادت آپ کو نظر آئے گی، باقی نماز بھی عبادت ہے، دعا، ان در حقیقت دعا ایک انتہائی ڈیفرنٹ اور اپنے طور پر ایک خوبصورت اور جب وہ با کمال قسم کی عبادت ہے۔ وَإِذَا أَذِنَ اللَّهُ لِعَبْدٍ فِي الدُّعَاءِ، جب پروردگار خود اپنے بندے کو یہ کہہ رہا ہے، یہ اذن دے رہا ہے کہ اس سے طلب کرے، اس کو پکارے، اس سے سوال کرے، فَتَّحَ لَهُ أَبْوَابَ الرَّحْمَةِ إِنَّهُ لَن يَهْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ، یاد رکھیے کہ جب پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے طلب کرو، تو خود پروردگار کا یہ وعدہ ہے کہ میں اس کے لیے باب رحمت، ڈور آف پیس، کہ اس کے لیے میں رحمت کے دروازوں کو کھول دوں گا، اس کے لیے ایز پیدا کروں گا، اپنی رحمت کو اس کے ساتھ ملا دوں گا کہ انہو لن یہلک مع الدعاء احد، کہ یاد رکھیے کہ دعا کی موجودگی میں کوئی شخص کبھی بھی ہلاک ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے
اس کے اوپر ہمارے اوپر مہر ہے اس چیز کی کہ دعا کریں گے کبھی ہلاک نہیں ہوں گے، کبھی انسان برباد نہیں ہوگا، صاحب ایمان ہو کر اس دنیا سے جائے گا، اور یہ وہ خصوصیت ہے کہ جو ہمیں دعا کی ساتھ ہمیں میچ کرتی ہے۔ پھر اسی طرح سے اور روایات موجود ہیں، اور نہج البلاغہ کے اندر جو وصیت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے اسی سلسلے میں، کہ آپ نے امام حسن مجتبیٰ کو کہا تھا کہ آپ اللہ سے دعا مانگے جس کے ہاتھ میں خزانے موجود ہیں، جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، اسی نے تو آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اس سے مانگیں، اس سے طلب کریں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو پروردگار رحیم اور رحمان خود کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے مانگیں، آپ مانگنے جائیں تو وہ دینا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں یہاں پر اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو پرفیکٹ بنانا ہے کہ دعا کے سلسلے میں بہت زیادہ ایمفیسائز موجود ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم دعا مانگیں، اور ظاہر ہے کہ پروردگار نے یہ وعدہ کیا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، پروردگار اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا۔ جب اس نے مانگنے کا حکم دیا ہے تو اس کی استجابت بھی کرتا ہے، اس کو پکارنے والے کو جواب بھی دیتا ہے۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ علیکم بالدعاء، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دعا کیجئے، فإنکم لا تقربون بمثلہ، کہ آپ اس طرح کی کسی اور چیز کے ساتھ تقرب نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ کسی اور ایسی چیز کے ساتھ تقرب نہیں کر سکتے کہ جو دعا کے سامنے آ جائے۔ پھر یہاں پر ایک حدیث جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اسی سلسلے میں ہے کہ ہم نے کہا کہ ان چیلنجز کو کیسے قبول کریں، کہ اس طرح سے کہ یہ انسان کے لیے چیلنج ہے آج کل کے دور میں، جو فتنہ کا جو پرابلم ہے، جو ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس کو ہم کیسے ٹیکل کریں۔ تو دعا ہی در حقیقت وہ اسلحہ ہے، وہ ویپن ہے جس کے ذریعے سے ہم نجات کی طرف، کامیابی کی طرف، اپنی حاجات اور حوائج اور ضروریات کو جو ہے وہ اس کو قبول کرنے کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ ایک بہت لمبا ایک رسالہ ہے جناب ابی عبداللہ علیہ السلام کی طرف سے ہمیں ملتا ہے، کہ وہ یہ ہے کہ وعلیکم بالدعاء، کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دعا کیجئے، پکاریے، سوال کیجئے۔ فإن المسلمین لم يدرکوا نجاح الحوائج، مسلمان اپنی حوائج، ضروریات، حاجات کی نجات نہیں درک کر سکتے عند ربہم، اپنے رب کے پاس، بأفضل من الدعاء، دعا سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان اپنے رب سے حاصل کر سکے دعا کے ذریعے سے۔ والرغبۃ الیہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رغبت کرنے سے جو ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، اپنی حاجات کی تکمیل کا ادراک جو مل سکتا ہے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا دعا کے علاوہ۔ والتضرع الی اللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے تضرع کرنا ہے، گریہ کرنا ہے، گڑ گڑانا ہے، اس کے سامنے جو ہے وہ ہمبل ہونا ہے۔ والمسألۃ، اور سوال کرنے کے علاوہ انسان اپنی مسائل کو حاصل، اس کی چابی کو، اس کی نجات کو حاصل نہیں کر سکتا۔ فرغبوا فیما رغبکم اللہ، اسی میں رغبت کرو، اسی میں ڈیزائر کرو، اسی میں دلچسپی اور انٹرسٹ شو کرو جس کی طرف پروردگار نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اس کے اندر انٹرسٹ پیدا کرو، یعنی کہ وہ دعا ہے۔ فَأَجِيبُوا اللَّهَ إِلَى مَا دَعَاكُمْ، اور جس چیز کی طرف پروردگار آپ کو پکار رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو طلب کر رہا ہے، بلا رہا ہے، اس کی طرف خود جواب دو، یعنی کہ اللہ سے دعا کرو۔ لِتُفْلِحُوا، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، وَتَنْجَحُوا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، اور اللہ کے عذاب سے تم نجات حاصل کر لو۔ تو یہ عزیزان محترم امفسائز ہے پروردگار کو پکارنا، یا اللہ کہنا، یہ سب سے بڑی دعا ہے، پروردگار کے ساتھ منسلک ہونا، اٹیچ ہونا، اور یہ حکم پروردگار ہے، حکم ائمہ علیہ السلام ہے، حکم نبی ہے کہ آپ اپنے رب کو پکاریں، آپ اپنے اللہ کو پکاریں، آپ اپنے اللہ کو یاد کریں۔ اور پھر کہا کہ جو شخص اس سے اعراض کرتا ہے وہ کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں جو اس چیز کو لے کر جانا ہے وہ یہ ہے کہ دعا کا جو پیٹرن ہے، جو ہمیں قرآن کریم کے اندر نظر آتا ہے، دعا کا جو طریقہ کار ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، دعا کی جو آپ سمجھیں کہ ایکچول حقیقت ہے، اس کا سلسلہ
یا اس کے اندر جو کنٹینٹ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس میں جو سب سے افضل ترین دعا ہے جو ہمیں ائمہ علیہم السلام اور روایات میں جو ملتا ہے، اور خود قرآن کریم کے اندر بے شمار دعائیں ہیں، انبیاء علیہم السلام کی دعائیں ہیں، پھر ہم جو ہے وہ اہل تشیع اس معاملے میں بہت زیادہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا بہت بڑا مجموعہ کہ جس کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے، صحیفہ سجادیہ کی شکل میں خزانہ موجود ہے۔ اور یہی نہیں ہے کہ صرف اس امام کے پاس فرصت تھی تو انہوں نے یہ، لیکن ہر امام کا صحیفہ اور ہر امام کی دعائیں ہمیں ملتی ہیں، اور اس کے اندر کلیئر کٹ یہ سب چیزیں موجود ہیں کہ ہمیں پکارنا پروردگار کو ہے، ہمیں سوال اللہ سبحانہ وتعالی سے کرنا ہے، ان کا مخاطب، اماموں کا مخاطب بھی پروردگار ہے، اور ہمارا بھی مخاطب پروردگار ہی ہونا چاہیے۔ یہی اسلوب قرآنی ہے، یہی اسلوب ایمانی ہے، یہی اسلوب امامی ہے کہ جو امامی ہیں ان کا اسلوب بھی یہی ہے کہ ائمہ علیہم السلام نے پکارنا ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اپنے رب کو پکاریں۔ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، جتنی دعائیں آپ اٹھا لیں جو اتھینٹک ہیں، جو صحیح معنوں میں ہم تک پہنچی ہیں، اور جو اصل اتھینٹسٹی کیا ہے کہ قرآن کریم نے خود طریقہ بتایا ہے کہ کیسے پکارنا ہے، کس طرح سے پکارنا ہے، اور اس کا انشاءاللہ میں آنے والے کل کے سیشن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دعا انسان مانگتا ہے قبول کیوں نہیں ہوتی، کون کون سے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، کون کون سے اوقات ہیں جہاں پر انسان کے لیے دعا مانگنا بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے ایکسیپٹنس کا سبب ہو سکتا ہے، کون سا ٹائم ایگزیکٹ اچھا ہے۔ ادروائز اس میں ایک نارمل جو چیز ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود دعا در حقیقت اللہ کو پکارنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی سے اپنے معاملات کو طلب کرنا ہے۔ یہ خوبصورت دعا، سب سے بہترین اور اعلیٰ دعا یہی ہے۔ اس میں شفاعت کے طور پر جب ہم صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو دعا کی ایکسیپٹنس کی گارنٹی اور بڑھ جاتی ہے اگر دوسری بھی اس کے ساتھ ساتھ شرائط موجود ہوں۔ اور پھر یہ انشاءاللہ روایات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پہلے بھی صلوات ہو جو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ اس کی قبولیت کا خود پروردگار ضامن ہے، بعد میں بھی صلوات ہو اس کی قبولیت کا بھی پروردگار ضامن ہے، تو درمیان میں نہیں ہو سکتا کہ مانگے جانے والی دعا کو پروردگار ریجیکٹ کر دے انلیس کہ اس کے اندر کوئی حرام ہو یا کچھ اور ایسی چیز ہو جو نیچر کے خلاف ہو۔ تو یہ انشاءاللہ ہم اس کی بعد میں بات کریں گے آپ کی خدمت میں کہ اس کے کون سے نیچرل ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی اور ریکوائرمنٹس کون سی ہیں دعا کی، دعا کب انسان کے لیے زیادہ مفید ہوتی ہے، بٹ اصل جو لب لباب ہے، جو اصل ہدف ہے دعا کا وہ یہ ہے کہ آپ پروردگار کو پکاریے، آپ وہاں پر اہل بیت نبی کی محبت کا واسطہ دیجئے، اہل بیت پہ درود اور نبی کریم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجئے، تو یہ در حقیقت آپ کی دعا کی گارنٹی کو مزید جو ہے وہ پاورفل بنا دیتا ہے، اس کی ایکسیپٹنس کو پروردگار کے قریب لے جاتا ہے۔ لیکن پکاریے صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، یہ روش قرآن بھی یہی ہے، اور یہی روش طریقہ کار جو ہے، روش کا مطلب ہے کہ جو سنت ہے، جو اوریجنل سنت ہے دعا کے معاملے میں وہ یہی ہے، سنت اسلام یہی ہے کہ آپ پروردگار کو پکاریے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ واسطہ، وسیلہ کا مطلب یہاں پر یہی ہے کہ آپ صدقہ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور میں آپ یہ کہیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت سے بڑھ کر یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے انسان کا جو اس کے لیے باعث شفاعت ہو سکتا ہے۔ لیکن در حقیقت دعا ائمہ علیہم السلام کا صدقہ دے کر، نبی کریم ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگنا ہی در حقیقت یہ پیور دعا ہے، اور اسی کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اس کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے۔ باقی ائمہ علیہم السلام کو جو لوگ پکارتے ہیں وہ جو سینس شفاعت کا لایا جاتا ہے کہ وہ شفاعت کے طور پر آپ ان کو پکار رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سے بھی افضل ترین چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کو پکاریے، اور صدقہ آپ جو ہے وہ نبی کریم اور انبیاء علیہم السلام کا اور ائمہ علیہم السلام کا دیجئے۔ یہی در حقیقت صحیح پیٹرن ہے، اور صحیح ترین پیٹرن یہی ہے، اور اسی کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے۔ آپ جتنی بھی دعائیں اٹھا کر دیکھ لیں، ائمہ علیہم السلام کی دعاؤں کو دیکھ لیں، اسلوب دعا یہی ہے،
اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے سامنے۔ اس کے بعد پھر ہم اپنی بعد میں کچھ آداب دعا ہیں کہ سب سے پہلے آپ حمد خدا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کریں، اس کی جو ہے وہ تعریف کریں۔ بعد میں پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسری چیزوں کو لے کر آئیں کہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت کو اپنے لیے سب سے پہلے طلب کریں، پھر اپنے والدین کے لیے طلب کریں، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، یا پھر وللمؤمنین والمؤمنات، یا اسی طرح سے وللمؤمنین۔ تو اس کے بعد جا کر جو ہے وہ ہمیں اپنی حاجات جب انسان مانگتا ہے تو پروردگار ضرور اس کی حاجت کو پورا بھی فرماتا ہے، اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے، اس کی دعا میں طاقت ہے، اور یہی دعا کا جو پیٹرن ہے وہی زیادہ سکسیسفل ہے، زیادہ سے زیادہ۔ اب یہاں پر بہت زیادہ سوالات ہیں، ہم نے تو فلاں سے مانگا ہے، فلاں جگہ پر مانگا ہے، ہماری دعا مستجاب ہو گئی ہے، تو پھر کیا یہ حق کا معیار ہے؟ ہم جب بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں، وہاں پر دعا ان اسلوب سے ہٹ کر مانگتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ لیکن مین وائل ہم وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ان پیٹرنز کو جو ایکوریٹ اور جو اکارڈنگ ٹو قرآن صحیح پیٹرن ہے، خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر بھی دعا مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی ظاہراً۔ تو یہ کیا ڈیفرنس ہے؟ قبولیت اور عدم قبولیت کا معیار کیا ہے؟ قبولیت اور عدم قبولیت، حق اور باطل کی کیا نشانی ہے؟ قبولیت کیسے ہوتی ہے اور عدم قبولیت کیسے سمجھی جائے گی؟ ان چیزوں کو انشاءاللہ آنے والے سیشن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ابھی تک یہی میرا میسج ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پیٹرن کو، ہم دعا کے اسلوب کو، چونکہ اصل عبادت دعا ہے، تو ہم اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ڈائریکٹ اور اسی سے پروردگار کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کو جو ہے وہ ہم لے کر جائیں گے ایز شفاعت، اور ان چیزوں کو سامنے رکھ سکتے ہیں، اس میں پرمیشن ہے، لیکن اصل دعا پروردگار کو پکارنا ہے، اسی کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اسی سے طلب کرنا ہے، اسی کو ہی رازق مان کر، خالق مان کر، رب مان کر اسی سے طلب کرنا ہے۔ کوئی اور، نہ کوئی نبی امام، نہ کوئی نبی، نہ کوئی امام، نہ کوئی ولی، نہ کوئی دنیا میں رہنے والا شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں خالق ہے، رازق ہے، رب ہے۔ اللہ کے علاوہ بھی رب نہیں ہے۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑا کنفیوژن یہاں پر پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم کون سا اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں ہے یا نہیں۔ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ پروردگار کے علاوہ کسی کو خالق، کسی کو رازق، کسی کو رب کہنا، یہ سب جو لفاظی استعمال ہوتی ہے، اس کا کسی قسم کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ حکم قرآنی یہ ہے کہ اللہ ہی کو رازق مانا جائے، اللہ ہی کو خالق مانا جائے، اللہ ہی رب ہے۔ باقی جتنی مرضی آپ تقریریں کر لیں، جتنی مرضی آپ لفاظی کر لیں، جتنی مرضی آپ جو ہے وہ لچھے دار گفتگو کر لیں واہ واہ لینے کے لیے اور اپنی دنیا کمانے کے لیے، اس کا اسلام اور قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلوب اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر لحظہ سمجھایا ہے کہ دعا کیسے کرنی ہے۔ صحیفہ سجادیہ، دوسرے اماموں کے صحیفے اس کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہیں، اور خود اس سے بڑی دلیل اور حاکم قرآن کریم ہے، جس نے ہمیں سمجھایا ہے کہ دعا کس طرح سے کی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، یہی ہمارا پیغام ہے کہ دعا صلاح المؤمن ہے، اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور دعا ہے پروردگار سے کہ پروردگار تو اپنی رحمت کے صدقے میں، رحمت للعالمین کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو اور ہماری عبادات کو، ہمارے روزوں کو، مناسک اور ہمارے اس سارے جو ہے وہ روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔